وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب شفا ہے، یہ شفا دینے والی کتاب ہے۔ جسمانی بیماریوں سے، ذہنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے یہ شفا دینے والی کتاب شافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کریم میں سے جو کچھ اتارتے ہیں وہ شفا ہے اور ایمانداروں کے لیے رحمت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، اور وہ چیز جو ان بیماریوں کا علاج ہے جو سینے میں ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام، وہ تمہارے پاس آ چکا۔ تو قرآن کریم اس لحاظ سے بھی شفا ہے کہ یہ عقیدہ شرک سے نجات دیتا ہے۔ شرک بھی بیماری ہے، منافقت کو بیماری قرار دیا گیا قرآن میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو شرک، حسد، کینہ، منافقت، ریاکاری، یہ سب دل کی بیماری ہے، تو ان سے یہ کتاب شفا دیتی ہے۔ اسی طرح ظاہری بیماریوں سے بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، بے مثل کلام ہے، قرآن کریم کی مثل کوئی نہیں ہے۔ لہذا شفا کئی طریقوں سے سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، اس کو ایک نام اس کا سورۃ الشفا ہے۔ اسی طرح مختلف صورتیں، مختلف آیات، تجربات سے ثابت ہے کہ کسی نے کوئی آیتیں پڑھ رہا ہے اس کو شفا مل رہی ہے، کوئی دل کے لیے کوئی آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی حافظے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں، یعنی یہ علماء نے لکھے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جس طرح بھی آپ شفا حاصل کریں، شرعی طور پر ممنوع طریقہ نہ ہو تو درست ہے۔ کوئی آیتیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی صورتیں پڑھ رہا ہے اپنی شفا کے لیے، وہ بھی درست ہے۔ ہاں یہ کہ اللہ معاف کرے کہ خون کے ساتھ کوئی آیتیں لکھنا شروع کر دے، وہ درست نہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کسی اور ایسی چیز کے ساتھ جو پلید ہے، خون چلو پلید نہیں ہے لیکن درست نہیں ہے۔ تو اس طرح پڑھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے، کسی کو لکھ کر باندھنے کے لیے دیں کہ وہ گلے میں پہن لے، تو وہ طریقہ اس کے دیکھیں نا، قرآن کریم تو چلو بے مثل کتاب ہے، جب گلے میں بھی پہنے گا یا بازو میں بھی تو احتیاطیں بہت زیادہ ہیں، واش روم میں بھی جانا ہے، لیٹنا بھی ہے، اور مسئلے پاکی پلیدی کے مسائل ہیں، اتنی احتیاطیں کیسے کرے گا؟ چلتے ہوئے کوئی بندہ سگریٹ پی لیتا ہے، جا رہا ہے، کوئی گفتگو فوش کر رہا ہے، اس نے تو باندھا ہوا ہے۔ تو لہذا سب سے بہترین طریقہ علاج اس کو پڑھنے کا ہے، جس کے جو بھی تجربے میں ہے نا وہ اس کے یقین سے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آرام دے رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ کوئی سورہ فتح پڑھ رہا ہے اس کے کام ہو رہے ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مددیں کر رہا ہے، کوئی سورہ کوثر پڑھ رہا ہے اس کا وظیفہ کر رہا ہے، کوئی سورہ جن کا وظیفہ کر رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ کا کر رہا ہے گھروں میں برکت کے لیے۔ تو قرآن جو بھی حصہ جو پڑھ رہا ہے نا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام معجز ہے، یہ بے مثل کتاب ہے، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ حکیم حمید کی طرف سے اتارا گیا ہے، باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جن و انس مل بھی جائیں تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ قرآن کریم کی عظمت یہ ہے، یہ رمضان میں اترا، جس رات میں اترا وہ رات سب سے فضیلت والی بن گئی۔ ہاں جی، سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں، پہلے نزول قرآن کا ذکر ہے، تو اشارہ مل گیا نا کہ سال کی سب سے زیادہ فضیلت والی رات اس لیے زیادہ فضیلت والی ہے کہ اس میں اللہ کا کلام اترا ہے۔ تو جو سینے، جو زبانیں قرآن پڑھتی ہیں ان کو بھی تو پھر فضیلتیں مل گئی نا۔ تو یہ قرآن کی وجہ سے عظمتیں ہیں۔
قرآن کتاب فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن کریم جو ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، اور دیکھیں آج بھی یہ زندہ کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ پھر قرآن کا اثر یہ ہے، اتنی مؤثر کتاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کے بندے جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، بلکہ ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ الزمر ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن کریم کی برکات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ نے فرمایا یہ دو چمکدار صورتیں پڑھا کرو، قیامت والے دن یہ سفارشی بن کر آئیں گی۔ سورہ ملک کی جو رات کو تلاوت کرتا ہے اس کی سفارشی بنے گی یہ صورت، عذاب قبر سے اس کو بچائے گی۔ اور قبر کے حالات تو بڑے سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کئی مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، جب قبر کے قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑے ہوتے تو آنسو نہیں رکتے تھے۔ تو حالات بھی ویسے یہی ہوتے ہیں، قریبی سے قریبی بندہ بھی خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ جن کو بڑی محبت، بلکہ کپڑے بھی نہیں استعمال کرتے، وہ بھی صدقہ کر دیتے ہیں کہ چلو جی صدقے میں چلے جائیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں، تو اس وقت تو پوزیشن یہی ہے کہ پھر سارے معاملے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کی ویسے تو ہر لمحہ انسان اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ تو یہ قرآن کریم شفا کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم پڑھا کرو یہ قیامت والے دن اپنے اصحاب کا سفارشی بن کے آئے گا۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ اہل اللہ ہے، وہ من اہلین للہ، وہ اللہ کے اہل والوں، اللہ والوں میں سے ہے۔ وہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اہل القرآن۔ حدیث میں آتا ہے ان للہ من اہلینا، اللہ کے لیے کچھ ایسے جو اس کے اہل ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وہ اہل القرآن، وہ اہل قرآن ہے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ آپ نے فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں، قابل رشک دو، ایک جس کو اللہ نے قرآن دیا رات دن اس کے ساتھ گزارتا ہے، یعنی وہ گپے نہیں لگاتا، قرآن پڑھ لیتا ہے، رات کو سو گیا جاگا تو قرآن پڑھ لے، قرآن کے ساتھ مضبوط ہو گیا، تو یہ بندہ قابل رشک ہے۔ تو دیکھیں نا جب یہ قرآن سے اس کا تعلق ہوگا تو قیامت والے دن پھر قرآن کے ساتھ جب اس نے دن رات گزارے ہوں گے تو پھر ادھر ظاہرہ سفارش تو قرآن بنے گا نا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کو اگر پڑھا ہے زبانی یاد کیا تو پھر اس کو وقت دینا پڑے گا، دن رات پڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے دانائی دی، عقل مندی دی، عقل مندی کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیں نا عقل مندی کے ذریعے لوگ بڑا بڑا اقتدار لے لیتے ہیں، بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، عقل کے آلات یوز کر کے عصبیت کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہل اللہ، قرآن پڑھنے والے اللہ والے ہیں، قرآن ان کا سفارشی ہوگا۔ قرآن جو ہے جس سینے میں ہے وہ آباد ہے، جس سینے میں قرآن نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ برباد ہے، وہ برباد گھر کی طرح ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑھو یہ تمہارا سفارشی بن کے آئے گا۔ صاحب قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہی ہے جہاں تو آخری قرآن کی آیت پڑھے گا۔ قرآن کی فضیلت میں بڑی آیات اور بھی ہیں، احادیث بھی ہیں جو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ قرآن سنتے رہے، مجھے اللہ نے توفیق دی، چلو آدھا قرآن اس سے کچھ زائد ہی ہم نے پڑھا ہے، تو الحمدللہ اگلا جس ہفتہ ہمارا پرسوں ہی تقریباً مکمل ہو گیا تھا،
آج سورہ فتح پڑھی ہے، میں نے ایک دن سورہ یاسین پڑھی، پھر دوسری صورتیں بھی پڑھی. تو بہرحال آپ کا سننا میرا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگرچہ ہم نے تھوڑا عرصہ پڑھا ہے، اللہ ہمیں قرآن والوں میں شامل فرمائے. اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی قرآن والوں میں شامل کر لے، آخرت میں بھی، تو وہ کامیاب ہے. قرآن سے بڑی سفارش کوئی نہیں. سب سے بڑی سفارش اللہ کے نبی کی اور قرآن کی ہے. میں ان میں موازنہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. باقی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا قرآن سے. ہم اللہ کے نبی میں اور قرآن میں نہیں مقابلے، دونوں ہی بڑے قابل احترام ہیں. تو سب سے بڑے سفارش یہ ہیں، اللہ میرا اور آپ کا قرآن کریم کو سفارشی بنائے. ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے والدین کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کی بخشش کا، ان کے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.